الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. عزیزان گرامی کا گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے گئے، جن میں سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور اس کا لازمی نتیجہ تیسرا حق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ رب العالمین سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمتوں سے نوازا. واحبونی لحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے. محبت کیا ہے؟ المحبت اطاعت الرسول، اتباع الرسول. محبت نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا. محبت رسول کا ثمرہ کیا ہے وہ بھی گزشتہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. صحابی کا سوال قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے پوچھا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے. تو آقا نے فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آقا بندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا. اب محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ حقوق نبویہ، اسی کے ساتھ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے سب سے پہلا تقاضا توقیرہ و تعظیمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بندے کے دل میں ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام دل میں ہونا چاہیے. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند نہ ہونے پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نسبتیں ہیں وہ تمام اشیاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کے ساتھ منسوب ہیں، مکہ مدینہ، یا اور جتنی بھی نسبتیں ہیں، داڑھی ہے، پگڑی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہے، اس کا احترام ہو، اس کا پاس اور لحاظ ہو. داڑھی کا ذکر آیا تو داڑھی رکھنا یہ مرد کی زینت ہے. فرشتے اللہ رب العالمین کی پاکیاں بیان کرتے ہیں
پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت بخشی اور عورتوں کو میڈیوں کے ساتھ سر کے بالوں کے ساتھ زینت بخشی. تو منہ کے اوپر چہرے کے اوپر داڑھی کا ہونا یہ مرد کی زینت ہے. اور اتنی داڑھی رکھنا کہ جتنی داڑھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور وہ داڑھی کیا ہے؟ ایک قبضہ، ایک مٹھ. اتنی داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، واجب اور ضروری ہے. اس سے کم داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں یہ کہا کہ مدینہ کی مٹی کوئی اچھی نہیں ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ صادر کیا، افتى مالک فی من قال تربۃ المدینہ ردیۃ یضرب 30 درہ. آپ نے فتویٰ دیا جو بندہ یہ جملہ کہے اس کو 30 درے لگائے جائیں، 30 کوڑے اس پر لگائے جائیں کہ جس مٹی کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ چکے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مٹی اچھی نہیں ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اگلا ادب اہل بیت رسول اور صحابہ کرام کی عظمت، محبت، احترام بندے کے دل میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور میرے صحابہ کو میرے بعد تار و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا. فرمایا صحابہ سے جو محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے رکھے گا. کیا مطلب؟ جس کے دل میں صحابہ کی محبت اس کو مجھ سے محبت، جس کے دل میں صحابہ کی نفرت اس کو مجھ سے بھی گویا نفرت ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا من حفظنی فی اصحابی ورد عن الحوض، جو میرے صحابہ کا دفاع کرے گا، ان کی محافظت کرے گا، وہ تو میرے حوض پر آئے. لیکن جو میرے صحابہ کا دفاع نہیں کرے گا وہ میرے حوض پر نہ آئے. اور ایک حدیث میں فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ. ہر ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد اصحاب رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہے. ان کا احترام بندے کے دل کے اندر ہونا چاہیے. محبت رسول کا اگلا تقاضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں، عداوت و دشمنی رکھتے ہیں، بندے کے دل میں ان کے ساتھ بغض ہو. ان کی محبت بندے کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی دل میں پالے ہوئے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے ہو، اور آپ کا ذکر کثرت سے کرنا کیا مطلب؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بجا لانا. جس بندے کی زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، گویا کہ اس کو ہر وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے. شوق ملاقات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق. اور پھر اس کے اوپر ملے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود وحدهم لو رآنی بأہلہ. میرے بعد میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو یہ تمنا کریں گے اگرچہ ان کا تمام مال اہل و عیال ان سے لے لیا جائے اور ان کو میرا دیدار نصیب ہو جائے، تو وہ لوگ یہ بھی پسند کر لیں گے اگرچہ سب کو چلا جائے، میرے دیدار کو سب کے اوپر ترجیح دیں گے. فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت ان لوگوں سے ہے. تو جس بندے کے دل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بندے کو نصیب ہوگی. اگلا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم بندے کے دل میں ہو.
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کا غم بندے کے دل میں ہو، خود بھی انسان نیکی، پرہیزگاری، اتباع رسول، اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجاوری، نمازوں کی پابندی، ذکر و تلاوت کی پابندی، اس سے بھرپور بندے کی زندگی گزرے، اور پھر دوسروں کی فکر بھی ہو بندے کو کہ کسی طرح وہ افراد جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود سستی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں سے دور ہے، ان کی زندگی میں سنتوں بھری زندگی ان کی ہو جائے، ان کی زندگی سنتوں سے بھرپور ہو، نمازوں سے وہ دور ہے، مساجد سے وہ دور ہے، وہ مسجدوں میں آنے والے بن جائے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لانے والے بن جائے، غمی اور خوشی کے موقع کے اوپر رسم و رواج کے بجائے سنتوں بھری زندگی اپنائے۔ تو جس بندے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اس بندے کو کیا دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس روایت کرتے ہیں، الا اخبرکم عن اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء یقبضهم یوم القیامہ الانبیاء والشہداء بمنازلهم من اللہ عز وجل على منابر من نور یکونون علیہا۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جو نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو اتنا بلند مقام دیں گے قیامت والے دن، نور کے منبروں کے اوپر وہ ہوں گے جس کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے۔ اب اگلا جملہ ذکر کرنے سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو جملہ ہے اس وجہ سے بندے کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ان کا درجہ انبیاء اور شہداء سے زیادہ ہوگا، نہیں، شہداء اور انبیاء سے مقام زیادہ تو نہیں ہوگا، لیکن جس طرح ایک طالب علم خوبصورت قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور بڑے بڑے قراء حفاظ بیٹھے ہو تو اس کی تلاوت سن کر کے وہ ہش ہش کر اٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس کے اس مقام کے اوپر، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہوں، نبی جی وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا الذین یحبون عباد اللہ الی اللہ ویحبون اللہ الی عبادی، وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو اللہ کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں، وہم یمشون علی الارض نصحا، اور زمین کے اوپر وہ لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے۔ صحابہ نے فرمایا نبی جی یہ بات اس سمجھ آتی ہے یحبون اللہ الی عبادی، اللہ کو اللہ کے بندوں کا محبوب بنائیں گے، اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں بٹھائیں گے، لیکن اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی عما کرہ اللہ، اللہ رب العالمین کی محبت کا وہ لوگوں کو درس دیں گے، اور اللہ رب العالمین جس بات سے ناراض ہوتے ہیں ان باتوں سے وہ لوگوں کو منع کریں گے۔ جب لوگ ان کی اس بات کو مان لیں گے تو وہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم بندے کے دل میں ہو، اور پھر فائدہ بھی بندے کو خود ہوگا کہ بہترین لوگوں میں بندے کا شمار ہوگا۔ اگلا ادب محبت رسول کا تقاضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے، یہ آپ کا حق بھی ہے اور محبت رسول کا تقاضا بھی ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اللہ رب العالمین نے خود کلام مجید کے اندر حکم دیا ہے کتنا درود شریف پڑھا جائے. ہاں تو بھائی اپنے کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا میں اپنی دعا میں کتنا حصہ رکھوں آپ پر درود شریف پڑھنے کا؟ کیا تیسرا حصہ کروں؟ فرمایا بہتر ہے اگر تو اس سے بھی زیادہ کر دے, آدھا کر دوں یہ بھی ٹھیک ہے, اور زیادہ کرے تو اور بہتر ہے, 2/3. فرمایا یہ بھی بہتر ہے, اور زیادہ کر دے تو اور اچھا. بالآخر فرمایا پھر تمہیں سارا وقت یہاں پر درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا. تو آقا نے فرمایا اگر تو یہ کام کرے گا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک, تیرے غموں کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے اور تیرے گناہوں کو اللہ مٹا دیں گے. اور دوسری بات میں فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ, پھر تو اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے غموں کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے. تو جو بندہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کے اوپر درود پڑھتا ہے, محبت کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے, آپ کا حق بھی ادا ہوتا ہے, اور بندے کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے, غموں سے چھٹکارا ملتا ہے, گناہوں سے خلاصی نصیب ہوتی ہے. حضرت علی فرماتی ہیں اللہ کی قسم اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کے فضائل بیان کیے ہوتے تو میرے ہر سانس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا نذرانہ ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دعا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا نذرانہ نہ ہو تو وہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ آپ پر درود شریف نہ پڑھ لیا جائے. درود شریف پڑھا جائے وہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت پا لیتی ہے, اللہ اس دعا کو قبول فرماتی ہے. قیامت والے دن اللہ کا قرب نصیب ہوگا. ان اول الناس یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ, جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریب ہوگا. اور فرمایا جو بندہ من فرج عن مکروب امتی, میرے کسی امت کے غم کو دور کرتا ہے. نمبر 2 ومن احیا سنتی, میری سنت کو جو بندہ زندہ کرتا ہے. اور نمبر 3 من اکثر صلاۃ علیہ, جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے. فرمایا ایسے بندے کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ, جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. تو علماء فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمتوں کی بارش میں آ جاؤں تو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر درود شریف پڑھے. لیکن جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی کو سن لینے کے بعد بھی درود شریف نہیں پڑھتا تو پھر اس کا حشر کیا ہے؟ فرمایا من نسی صلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ او کما قال, جو بندہ مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا اس کو جنت کا راستہ ہی بھول گیا. اور ایک موقع کے اوپر مشہور حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, ممبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں, آپ نے آمین کہی تینوں سیڑھیوں کے اوپر. صحابہ کے پوچھنے کے اوپر آپ نے فرمایا جبریل امین آئے تھے انہوں نے بد دعا کی تھی, پہلی بد دعا کی. فرمایا جو بندہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے ایسا بندہ ہلاک ہو جائے. آپ نے فرمایا اس کو ہو جانا چاہیے آمین. دوسری بد دعا کی والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین, اس کو ہو جانا چاہیے. اور تیسری بد دعا کی جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ کا نام سن کر کے درود شریف نہ پڑھے اس بندے کو بھی ہلاک ہو جانا چاہیے, وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین, ایسے بندے کو بھی ہلاک ہو جانا چاہیے. سوچنے کی بات تو یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق نبی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بد دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے احسانات امت کے اوپر بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل نہ کر دیا جائے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو جو نبی اپنی امت کے اوپر اتنا شفیق ہے، اور پھر ہم امتی ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پاسداری نہ کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ اپنائیں، اللہ رب العالمین ہمیں خوشی کا موقع دے، اور اس خوشی کے موقع کے اوپر بجائے پیارے پیغمبر کے طریقوں کو اپنانے کے ہم غیروں کے طریقوں کو اپنانے لگ جائیں۔ ہمارے گھر میں اگر غمی آ جائے تو بجائے پیارے پیغمبر کے طریقوں کو اپنانے کے ہم رسم و رواج شروع کر دیں۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عالی سے وہ دعا کیوں نکلی ہے۔ عزیزان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہمیں ملا ہے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی حقوق ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں ہم ان کو بجا لائیں، محبت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں، اور جو مرکزی اور بنیادی تقاضا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق۔